تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنی محفل کو، اپنی مجلسوں کو بابرکت بنانے کے لیے آئیے ہم بھی درود پاک کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام بزرگوں کے پیشے۔ اس سے پہلے بھی کئی پیشوں کا، کئی بزنس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ اس میں ہم کیا کیا خرابیاں کرتے ہیں اور کیا نہیں کرنی چاہیے خرابیاں، اور کون کون سی اچھائیاں ہیں جو ہمارے بزنس میں، ہمارے پیشوں میں، ہمارے کاموں میں ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اس کی طرف ہم نے آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کی، بہت کچھ بیان کیا قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کس کس انداز سے اچھی طرح لے کر چل سکتے ہیں، بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اور آج جس پیشے کے تعلق سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ اگر اس پیشے کو اگر نکال دیا جائے نا تو ہم ادھورے ہیں۔ جی ہاں، بہت اہم ہے، بلکہ میں کہوں کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں شاید وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہو۔ جی ہاں، آپ کے گرد و پیش میں، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ بزنس جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہوگی۔ جی ہاں، کیا ہے وہ؟ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے اپنے مہمان سے آپ کو ملاتا ہوں۔ آج بھی ہمارے مہمان ہر بار کی طرح آج پھر اکولہ سے تعلق رکھنے والے دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے ہی پیارے اور پرانے ذمہ دار محمد توفیق بھائی تشریف فرما ہیں۔ حضرت خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ آج پھر تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ توفیق بھائی انشاءاللہ الرحمن، آج بھی ہم بزرگوں کے پیشے اس پروگرام میں ایک پیشے کو، ایک بزنس کو ہم لیں گے، اور ناظرین ہم نے سوچا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہو وہ لوہے کا بزنس۔ لوہے کا بزنس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے اور ہمارے لیے وقت کی کتنی اہم یہ ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے سوال میں بلا تاخیر آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ اس کو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں، اس کی ضرورت کو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، یہ جو پیشہ ہے لوہے کا، جو بزنس ہے نا، میں اسے بڑا مبارک اور برکت والا سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس کے دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احادیث میں بھی اس کے تعلق سے آیا ہے، اور قرآن شریف میں بھی لوہے کا ذکر سبحان اللہ آیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو حدیث جو ہے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 4 برکت والی چیزیں اتاری: لوہے، آگ، پانی اور نمک۔ سبحان اللہ۔ اب یہ برکت والی چیز ہے لوہا۔ کیا بات ہے۔ دوسری اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اس بزنس کو اگر دیکھیں تو یہ بزنس میں آپ دیکھو گے نا تو اس میں ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ٹرن اوور جو بزنس میں زیادہ ہوگا نا، وہ بزنس کی سکسیس جو ہے وہ اس کے گارنٹی ہونے کے ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کے سکسیسفل ہونے کی جو گارنٹی کے ریشوز بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج کی تاریخ میں اگر لوہے کی ایک گاڑی بلانی ہے 35 ٹن کی، اور آج کا اگر ریٹ ہم ریٹ کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک گاڑی 18 سے 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے نا۔
اور یہاں میں تھوڑا سی اس ٹاپک سے ہٹ کر اگر ٹرن اوور فارمولے کی بات کروں اور ہمارے ناظرین کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ اگر 1 لاکھ روپے کا آپ ٹرن اوور کرتے ہو اور اس میں 20% کا آپ کو مارجن ہے، آپ نے کمایا 20,000 روپیہ، صحیح، لیکن یہ 20 لاکھ روپے کی اگر ایک گاڑی ہے اور ٹرن اوور جو ہے آپ کا 20 لاکھ کا ہے اور پروفٹ آف مارجن جو ہے وہ 20% نہیں ہے، 2% ہے، آپ نے کمایا 40,000 روپے۔ تو جو بزنس میں ٹرن اوور زیادہ ہوگا وہاں پہ منافع آپ کو زیادہ ہی ملنا صحیح، ہے نا۔ تو اب یہ جو فارمولہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہی فارمولہ اپنایا، بہت کم مارجن پہ آپ اپنا بزنس کرتے تھے اور آپ بنے ملینئر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو بزنس ہوتے ہیں جس میں ٹرن اوور زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جلدی جو ہے وہ ترقی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ٹرن اوور زیادہ ہوتے ہیں، اگر ہم اس کا بروکریج بھی کریں گے نا اور 1-2% پہ بھی اگر ہم کام کریں گے تو بہت چانسز ہے گروتھ بہت جلدی ہونے کے۔ صحیح۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیشہ ہے یہ بڑا ہی برکت والا اور بڑا ہی مبارک پیشہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو لوہا، اس کی اہمیت کو آپ نے اس بات سے سمجھا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی لوہے کے حوالے سے آپ دیکھیں اور بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرامین ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 چیزیں زمین پر نازل ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے دنیا میں تو 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے، ان میں ایک جو ہے وہ حجر اسود، دوسرا عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور تیسرا لوہا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو لوہا ہے یہ جنت سے آیا ہے، یہ بھی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا، اور اس بات کو مفسرین نے، علماء نے بیان کیا کہ لوہا جو ہے یہ جنت سے آیا ہوا ایک دھات ہے، ایک طرح کا سمجھے میٹل ہے، یہ جنت سے اترا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بڑی ہی اس کی فوائد ہیں، اور اس کے فوائد سے جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے اندر بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ پروگرام ہمارا ہے بزرگوں کے پیشے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے نام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کاموں کو ہمارے بزرگان دین نے اختیار کیا۔ اب اس کام کو، جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ لوہے کا بزنس، لوہے کا کاروبار، لوہے کا کام کس نے کیا ہے، آئیے اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے گیسٹ سے، مہمان سے، کہ جو اس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کیا ہے کہ اس کام کو کس نبی نے، کس صحابی نے، کس ولی نے کیا ہے، تو یہ جو کام ہے اتنا اہم ہے، کیا کہیں گے کہ یہ اس کا اسٹارٹ کس نے کیا؟ دیکھیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، جی، اللہ کے بہت ہی پیارے نبی، سبحان اللہ، آپ نے اس پیشے کو اپنایا ہے۔ واہ، آج میکینیکل انجینئر کہا جاتا ہے نا، تو آپ نے اس پیشے کو اپنایا ہے، اور آپ نے الگ الگ دھاتوں آپ جو ہے لوہے سے بنایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ آپ جو ہے وہ زرہ بناتے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ جب آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے نا تو وہ لوہا جو ہے موم کی طرح نرم اور ملائم ہو جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، سبحان جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا مولا کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ بے شک، بے شک، اب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو دیا، تو جب آپ کے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو یہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جس طریقے سے آپ کو بنانا ہوتا تھا واہ، وہ پارٹ آپ بنا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بادشاہ تھے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ہونے کے بعد لوہے کے زرے کیوں بناتے تھے؟ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے رات کو نکلے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنی رعایا کی خبر لے رہے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا انسانی شکل میں۔ اچھا۔ اس فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں تم داؤد کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہو؟ یعنی اپنے بارے میں آپ نے اس سے پوچھا؟ آپ نے سوال کیا کہ تم داؤد کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اگر یہ اپنا خرچ خزانے سے نہ لے، بیت المال سے نہ لے، بیت المال سے اگر نہ لے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ یہ بات جو ہے
جب انہوں نے کہی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ یا اللہ کچھ ایسا کر کہ میں اپنے جو اخراجات ہے وہ میں اپنی محنت سے پورا کروں سبحان اللہ، اور میں بیت المال سے کچھ نہ لوں. اب اللہ کے نبی کی دعا، واہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو لوہا ہو جاتا تھا ملائم. سبحان تو اللہ، آپ یہ کرتے تھے کہ اس کی زرہ بناتے تھے اور 4000 کی ایک زرہ جو ہے وہ فروخت کرتے تھے، اور آپ اپنا جو گھر کا خرچہ ہے وہ اس طریقے سے نکالتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جو پیشہ ہے اللہ کے نبی نے اختیار کیا، یہ بہت مبارک پیشہ ہے، بڑا برکت والا پیشہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا، اور آپ کا معجزہ بھی آپ نے اس سے سنا کہ آپ نے ہاتھ میں آپ اس لوہے کو لیتے اور جس انداز سے چاہتے، جس شیپ میں اس کو ڈھالنا چاہتے اس کو ڈھال دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر داؤد علیہ السلام پر جو اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، کیا بات. اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ آسانی عطا فرمائی. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ توفیق بھائی، لوہے کو شیپ دینا اتنا آسان نہیں ہے. ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں، اتنی ترقیاں ہیں، تو اگر لوہے کو کوئی شیپ دینا ہوتا ہے تو باقاعدہ مشینیں بنی ہوئی ہیں نا. لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، میلٹ کیا جاتا ہے. گرم کرنے کے بعد بھی نہیں ہو جاتا ہے. وہ گرم کرنے کے بعد مشین میں اس کو جو شیپ دینا ہے اس کو شیپ دیا جاتا ہے. بڑی منی مشقتیں ہوتی ہیں، بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد پھر وہ ایک اس کا سانچہ بنتا ہے، ایک ڈھانچہ بنتا ہے، جس طرح اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ڈھلتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اس انداز سے لوہے کو جس طرح شیپ ڈالنا چاہا ڈالا. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے توفیق بھائی، ٹاپک ہمارا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ناظرین آپ بھی غور کیجئے. توفیق بھائی بڑی غور کرنے والی بات ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے حکومت کی، آپ بادشاہ ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بادشاہت ہونے کے باوجود آپ نے پیشہ اختیار کیا. کیا بات. یعنی ہمارا جو یہ پروگرام ہے بزرگوں کے پیشے، ہمارے بزرگوں کی یہ آپ عادت دیکھیں، ان کی سنت، ان کا طریقہ دیکھیں. بادشاہت ہے، بادشاہوں کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ ان کے پاس سمجھیے کہ خادمین ہیں، ان کے پاس ساری دنیا ان کے پاس ہے، ان کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کے پاس بہترین سے بہترین کھانے ہوتے ہیں. وہ جس کو جو حکم دیتے ہیں ان کے سامنے حاضر ہو جائیں. بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے آپ کے لیے پھل اتار دیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے بزنس اختیار کیا، کاروبار اختیار کیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بیت المال ہے، جو خزانہ ہے بادشاہت کا، اس سے آپ نے وظیفے نہ لے کر ایک پیشہ اختیار کیا اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ جتنا ہو سکے اپنی کوشش سے کماؤ اور اپنے گھر بار کو چلاؤ. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے بزنس لوہے کا. سبحان اللہ. اس بزنس کی مزید امپورٹنس آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اس کی اہمیت کو مزید کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی امپورٹنس تو آپ نے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ جی تھوڑا اشارہ دے دیا کہ آپ ناظرین جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ کے آس پاس دیکھیے کہ کچھ چیزیں لوہے کی پڑی ہوگی ہے نا، جس میں لوہا لگا ہوگا. اب اس کی امپورٹنس کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں لوہے کو اس دنیا سے مائنس کرنا پڑے گا. ہم تصور کریں نا کہ اگر اس دنیا سے اللہ کی وہ عظیم نعمت مائنس ہو جائے، تو ابھی ہم یہاں جہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہمارے مائک چلے جائے، کیمرے جو ہے وہ چلیے، سب میں لوہا لگا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پارٹس لگے ہوئے ہیں. چلیے ریکارڈنگ ہو گئی، میں اور علی بھائی نیچے گئے، ہم نے دیکھا بھائی علی بھائی کی جو ہے بھائی کی نظر نہیں آ رہی، لوہے کی تھی، ہم نے تو مائنس کر دی. جی آپ کو مجھے چھوڑنا تھا اسٹیشن، میں نے دیکھا ٹرین ہی نہیں ہے، لوہے کی بنی ہوئی تھی. کیا بات ہے نا. اب تھوڑا آگے نکلے، بلڈنگ ہی نظر نہیں آ رہی ہے، سب میں لوہا لگا ہے. اللہ اکبر. جس پل سے میں آیا تھا وہ پوری مائنس ہے. تو آپ یہ دیکھیں دنیا خالی ہو جائیں گی علی بھائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی آپ اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں، ہمارے ناظرین اس سے یہ اندازہ لگائے کہ یہ اللہ کی کیا نعمت ہے
کتنی بڑی نعمت ہے نا سبحان اللہ، کہ اگر یہ مائنس کر دی جائے تو دنیا ہی خالی ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا اس کے علاوہ روزگار آپ دیکھیے کتنے لوگ اس سے کما رہے ہیں. یہاں تک کہ جو چننے والا ہے، جو لوگ جو ہے وہ کچرا چنتے ہیں، اس میں سے لوہا نکالتے ہیں، وہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ برابر لوہا اس میں سے نکالیں گے، اس کو چن کے گٹھری بنائیں گے اور جا کے بیچ کر آئیں گے. کتنے لوگ ایسے روزگار پا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہیں، کتنے جو حمالی کرنے والے ہیں، مزدور لوگ ہیں، لیبر طبقہ ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں سے لوگ جو ہے روزگار پا رہے ہیں. واہ، لوڈنگ والے پا رہے ہیں، ان لوڈنگ والے پا رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹرانسپورٹر کتنے ہیں جو اس مال کو لے کے جا رہے ہیں، وہ روزی پا رہے ہیں. ڈرائیور ہے وہ روزی پا رہا ہے اسی کی بدولت. تو کتنے لوگ اس سے روزی حاصل کر رہے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، وہاں کتنے لیبرز ہیں، سب کو روزی مل رہی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم لوگ روزی بھی حاصل کر رہے ہیں، دنیا بھی آباد ہے، اور یہ ساری باتیں. اب اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ 2023 اور 24 کا اینول ٹرن اوور اگر ہم انڈیا کا دیکھیں نا تو وہ 12 لاکھ کروڑ یعنی 12 ٹریلین کا اینول ٹرن اوور ہوا ہے. اور انڈیا چائنا کے بعد سیکنڈ لارجسٹ مینوفیکچرر ہے لوہے کا. اچھا، تو اس سے جو ہے نا اتنا بڑا ٹرن اوور جب ہو رہا ہے تو اتنی جی ڈی پی جو ہے اس سے جو ہے گورنمنٹ کو مل رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا پروفیٹیبل رہے نا صحیح کہ ہماری جی ڈی پی بھی بڑھ رہی ہے، لوہا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ میں بھی پھر کتنے لوگ جو ہے وہ روزی حاصل کرتے ہیں. تو لوہا ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے اپنے آپ میں. علی بھائی سبحان اللہ. یعنی آپ کی گفتگو کو سن کر مجھے وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی ایک نعمت اتنی عظیم ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، جو ابھی کچھ مثالیں ہمارے توفیق بھائی نے دی ہیں، آپ غور کیجیے. یقیناً تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجیے، اگر لوہا بالکل ختم کر دیا جائے تو ساری عمارتوں کو ڈھانا پڑے گا. آپ جس آفس میں بیٹھے ہیں اس کو توڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے. آپ کے گھروں میں جو برتن ہیں اس کو توڑنا پڑے گا، اس کو نکالنا پڑے گا. آپ کے گھر میں اگر ٹی وی رکھا ہوا ہے، فریج آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں اگر کولر ہے، آپ کے گھر میں اگر اے سی لگا ہوا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا شامل ہے. آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں نا، سمجھے تقریباً 80% آپ کے نقصانات ہو جائیں گے. یہ ہے. اچھا آپ پھر یہ بھی دیکھیں کمال ہے کہ اب لوہے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے جو گاڑیاں لے کر جاتی ہیں وہ بھی لوہے کی. اللہ اکبر. اچھا جس چیز سے اس کو اٹھایا جاتا ہے نا، وہ آلات اور وہ اوزار وہ بھی لوہے کے بنے ہوئے. اچھا لوہے کو اگر کہیں پر ٹھوکا جاتا ہے، جس چیز سے ٹھوکا جا رہا ہے، ہتھوڑیاں یا جو بھی اس کے آلات ہوتے ہیں وہ لوہے سے بنے ہوئے. تو یہ کمال ہے سبحان اللہ. اور اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم غور کریں نا توفیق بھائی، یہ سب کچھ ہے انسانوں کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دی. ہم لوہے کی جس انداز سے بھی چاہیں شیپ بنا سکتے ہیں، اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے. اور لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے کتنا آسان کر دیا ان کاموں کو کرنا، ان کو مسخر کر دیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ایک نعمت. اسی پر تبصرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے. اب اللہ کی دیگر نعمتوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں، کیا کہنے میرے رب کے. پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، رب کا دیا ہوا کیا ہے، رب نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، رب کی نعمت ہمارے پاس کیا ہے. بھائی ایک نعمت کا شکر ادا تو آپ کر دو. ایک نعمت اگر رب کی ہم سے چھین لی جائے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں کیا دیا. اتنی عظیم عظیم اس نے نعمتیں ہم دی ہیں. لہٰذا شکر کا پہلو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بہت کچھ اور بھی اس حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے. آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے آخر میں جو بھی ہم پیشہ لیتے ہیں، جو بھی کاروبار یا بزنس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اس میں ہونے والی جو خرابیاں ہیں شرعی اعتبار سے جو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ خرابیاں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کام جو سنت ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اولیاء و صالحین نے یہ کام کیا ہے، یہ کام سنت ہی رہے، گناہوں کے اندر یہ نہ چلا جائے. تو ہم کیا کریں اور اس کے اندر مزید کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم توفیق بھائی کی طرف اس سوال کو بھی بڑھائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ان لوہے کے بزنس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہم کس طرح دور کریں. دیکھیں ہم یہ دیکھیں نا کہ اس کا مینوفیکچرنگ کیسا ہے. جی یہ دو طریقے سے بنتا ہے.
ایک تو جو اسکریپ والے اسکریپ لے کر آتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں, فیکٹری والے اسے پرچیز کر لیتے ہیں. جی. پرچیز کرنے کے بعد میں وہ سارا اسکریپ ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ میلٹ کیا جاتا ہے. میلٹ کرنے کے بعد میں اس کے انجوائڈ بنتے ہیں, بڑے بڑے انجوائڈ رہتے ہیں, وہ 40-40 فٹ کے رہتے ہیں جو ایک سانچے میں جا کے بنتے ہیں. اچھا. اور اس انجوائڈ سے بنایا جاتا ہے پھر سلیا, پھر اسے مولڈ کر کے پھر اس سے جو ہے وہ راڈ, آئرن راڈس وغیرہ وہ بنائی جاتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے بی گریڈ کا. اچھا. یہ بی گریڈ کا اس لیے ہوتا ہے کہ اسکریپ سے بنا ہوا ہے. صحیح ہے نا. اور ایک ہوتا ہے جو راڈ بنتی ہے اسپنج آئرن سے. اسپنج آئرن یعنی وہ راڈ جس کی مٹی جھڑی ہوتی ہے. اچھا. ہے نا, ہم اسے کہیں گے کہ آئرن کا چورا. اسپنج آئرن سے وہ لوگ اس کو میلٹ کرتے ہیں اور اس سے بیلیٹ بناتے ہیں, بڑے بڑے بیلیٹ بنتے ہیں, بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اس کی. اب یہ جو راڈز بنتی ہے, یہ جو لوہا تیار ہوتا ہے نا, یہ اے گریڈ کا ہوتا ہے, اس میں گریڈنگز ہوتی ہے. اچھا. تو ایک تو ہو گیا بی گریڈ والا اور ایک ہو گیا اے گریڈ والا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ انڈسٹری کے اوپر کہ کیا لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی یہ بی گریڈ کا ہے. آلریڈی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سستا ہے بی گریڈ کا ہے, یہ اے گریڈ کا ہے, ہوتے دونوں کوالٹی اچھی. تو اس میں دھوکہ دینے کے چانسز بہت زیادہ نہیں ہیں, کافی کم ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ناپ تول میں کمی کر دی, قرآن مقدس میں سورہ مطففین اسی لیے نازل ہوئی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہی کے لیے نازل ہوئی. اگر یہ گاڑی لوڈ کرتے وقت ناپ تول میں کمی کریں گے تو پھر ان کے لیے وہ بڑی آزمائش ہے. صحیح. یہ جو روزی ہے یہ پھر ان کے لیے بڑی آزمائش والی روزی ہو جائے گی. تو یہاں انہیں دھیان رکھنا ہے. باقی یہ جو انڈسٹری ہے اس میں دھوکہ دینے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں لوہا لے کر آ گیا تھا اور وہ ہم لوگوں نے بینڈ کیا تو وہ ٹوٹ گیا, ہے نا. تو یہ ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اسکریپ جب میلٹ ہوتا ہے, انجوائڈ بنتے ہیں, تو اس میں کیمیکلز بھی ایڈ کرتے ہیں, تو اس میں کاربن ملایا جاتا ہے. اگر کاربن کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی ملنے میں, اس کو مکس اپ کرنے میں, کاربن اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طریقے کی یہ کیمیکل بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں اور مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس بھی اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن دھوکے کے چانسز کم ہیں. ناپ تول کے اندر میں دھیان رکھنا چاہیے. جتنی گاڑی ہے سپوز 35 ٹن کی ہے تو تھوڑا زیادہ دے دینا چاہیے, اپنے آپ کو سیو کر لینا چاہیے. زبردست. بندہ یہ کام کرتا ہے اس لیے کہ اپنی روزی حلال ہو, تو اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ بندہ اپنا تھوڑا نقصان اگر ظاہری طور پر ہوتا بھی ہو تو وہ برداشت کرے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رزق ہمیں ملا ہے اس کو اچھے انداز سے ہم خرچ کریں اور اپنے کاموں کو ستھرا کریں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو کام سنت ہے, جو کام اللہ کے نبیوں نے کیا, اللہ کے ولیوں نے کیا, بزرگان دین نے کیا, اس کام کو اگر اچھی نیت کے ساتھ کرتے, اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کرتے, اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے تو ثواب ملتا. ایسا نہ ہو کہ ہماری نادانی کی وجہ سے, ہماری توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ کام ہمارے حق میں گناہ کا سبب بن جائے. اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اچھے انداز سے اس کام کو کریں اور اچھی نیتوں کے ساتھ. اب آپ نیت یہ بھی شامل کر سکتے ہیں جب آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں. جو میرے لوہار اسلامی بھائی اگر اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان تک بھی آپ یہ کلپ بھیجیں, ان کو بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں. تو لوہار ہمارے اس ٹائم بھائی جو ہوتے ہیں, جو لوہے کا کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیشے کو آپ نے اختیار کیا. تو بس کوشش یہ کیجئے کہ ماپ تول کے اندر کمی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے, آپ جن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں ان کا پورا حق ادا کیجئے اور اچھے انداز سے کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کام کے اندر خوب برکت عطا فرمائے گا. بہت کچھ ہم نے بیان کیا اور آخر میں یہی آپ کو عرض کریں گے کہ ہمارے پروگرام کو آپ خوب دیکھیں, اور بھی لوگوں کو آپ یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچتے ہوئے تمام معاملات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور
استقامت پر